پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حسن کو لے جاتے، حسین کو لے جاتے۔ یقیناً مسجدوں سے بچوں کو روکا جا رہا ہے، اور بچے کارٹون دیکھتے ہوئے، موبائل میں فلمیں دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اور مسجد کو آنا لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ یقیناً بچے شور کریں گے، بچے شور کریں گے، برداشت کرو۔ بچے کھیلیں گے، برداشت کرو۔ کودیں گے، برداشت کرو۔ کسی کی پیٹھ پر چڑھ جائیں گے، برداشت کرو۔ پوچھ لو، پہلی صف بزرگوں کی اور آخری صف بچوں کی، ان کا حق ہے مسجد میں۔ اس کے بعد عورتوں کی صف ہے، وہ صف ہی ختم ہو گئی۔ کہاں ہیں بچے مسجدوں میں؟ بوڑھے باپ آ جاتے ہیں، بچے کہاں چلے گئے؟ نہ جوان ہیں نہ بچے ہیں۔ جب بچے مسجد کو نہ آئیں گے تو جوان کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ یقیناً لوگ کسی کا حسن و جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، مال و منال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندگی بھر خوشحال رہو، تمہارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے بھر دے، تو چلو دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایمان والو بچو، کہ دیکھو تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، دشمن، ہوشیار رہو۔ دشمن کا مطلب یہ ہے کہ تم کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں سے محبت شرعی حدود میں ہونا چاہیے۔ جب بھی بچہ شرعی حدود کو پار کرے، کوئی غلطی کرے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈانٹے، اس کو مارے، اس پر تنبیہ کرے، اس پر سختی کرے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الداعی الى اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ معزز ذمہ داران، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، محترم خواتین اسلام، جس اہم موضوع کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ یہ آج کا ایک انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہم کس قدر اس دور پرفتن میں پریشان ہیں۔ ان کے اخلاق کی ہم کو فکر ہے، ان کے ایمان کی ہم کو فکر ہے، ان کے اعمال کی ہم کو فکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دنیا سجانے اور بنانے کی بھی ہم کو بہت زیادہ فکر ہے۔ ان کے مستقبل کی ہم کو فکر لاحق ہے۔ ان کے تعلیم کا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کی معیشت کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ ایسے دور میں یقیناً یہ ایک اہم موضوع اس اصلاح معاشرہ اجتماع میں رکھا گیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہاں سے اس اسٹیج سے کہی جانے والی ان باتوں کو غور سے سنیں، اور اولاد کی تربیت سے متعلق اسلام ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے اس کو نوٹ کریں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد
انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ واقعی اپنے بچوں کا صحیح مستقبل چاہتے ہیں، اچھی تربیت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ بچے دنیا میں بھی آپ کا نام کمائیں اور پھر مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہی تو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، تو پھر ان اصولوں کو اپنائیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچوں سے پہلے بچوں کی ماں کا صحیح انتخاب ہو۔ ماں ہی سب سے پہلا مدرسہ، ماں ہی آپ کے بچوں کی فیکٹری، ماں ہی آپ کے بچوں کا پہلا گود، ماں ہی آپ کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار۔ اس معاملے میں بہت سارے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ عام طور پر اپنی بیوی کے انتخاب کے لیے لوگ خوبصورتی، مالداری، خاندان، نسب و حسب اور شہرت، عصری تعلیم یا ڈگریاں، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اولاد کی واقعی تربیت چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ یقیناً لوگ کسی کا حسن و جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، مال و منال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندگی بھر خوشحال رہو، تمہارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے بھر دے، تو چلو دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کام کے لیے آگے بڑھو۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے کہ لڑکی دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیسے ملے؟ اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، لوگوں سے مشورہ بعد میں کریں، استخارہ پہلے کریں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی کوئی پونجی ہے تو وہ نیک خاتون ہے، وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے دعا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے۔ کون ہے تین؟ المجاہد فی سبیل اللہ، راہ اللہ کا مجاہد، والمکاتب الذی یرید الادا، اور مکاتب غلام جو کچھ دے کر آزادی چاہتا ہے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کی خواہش رکھنے والا جو اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تربیت کے اصول، اس کو سمجھیں۔ اب جب اچھی بیوی ملے گی تو اچھا خاندان ملے گا، اچھی نسل بنے گی، اچھی اولاد ہوگی، واقعی تربیت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر بیوی غلطی سے بھی، چوک ہو کر بھی کوئی ناشکری، ناکارہ، کمینہ، ایسے غلط انداز کی عورت مل جائے، اس کو جھیلتے ہوئے نہ جاؤ۔ جو تمہارے ایمان اور اخلاق کے لائق نہیں ہے
اس کو رکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آنے والی اولاد اس لائق نہیں ہوگی، اس عورت کی وجہ سے اس کی نسل برباد ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بہو سے دریافت کیا کہ اسماعیل کا حال کیا ہے، ناشکری عورت اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بار بار ناشکری کے کلمات اس کی زبان پر تھے۔ کیا کہا؟ غیر عتبۃ ھذا الباب، آپ کے شوہر نامدار آئیں تو کہہ دینا اس کی چوکٹ کو بدل دیں اس گھر کی۔ وہ آئے اور والد محترم کا حکم سنا، اسی وقت بیوی کو طلاق دے دیا۔ پھر دوبارہ نیک خاتون ملی، پھر دوبارہ سسر نے، ابراہیم علیہ السلام نے جائزہ لیا، امتحان لیا کہ کیا واقعی یہ عورت میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے کہ نہیں؟ ہاں، لائق تھی۔ کہا کہ اس چوکٹ کو باقی رکھیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ باپ اور بیٹے نے ایک دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ، آج ہم دعا کر رہے ہیں کہ تو ہماری نسل سے اس امت مسلمہ کو پیدا کرنا، اور اس امت مسلمہ کے وہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس نسل میں پیدا کرنا۔ اللہ، ایسی ناشکری سے ایسے نبی پیدا ہوں گے؟ نجیب الطرفین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی کا انتخاب اس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو جب یہ آواز سنائی دی کہ اماں جان دودھ میں پانی نہ ملائیں، گرچہ کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، بس یہی جملہ تھا۔ رشتے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ جب شادی ہوئی شہزادے سے، اس حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سے، اس کی نسل سے پیدا ہونے والے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں کہ آج امت مسلمہ ان کو 5واں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اتنے نہیں، بیوی کا کردار ایسا ہوتا ہے۔ جب شادی ہو گئی تو دعائیں بھی کرنا چاہیے، ایسے ہی نیک اولاد نہیں ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بچے نہیں اچھے دے، اچھے بچے دے، نیک اور صالح بچے دے۔ صرف بچوں کی دعا نہیں ہونی چاہیے، اچھوں کی دعا ہونی چاہیے۔ وَھَبْ لِی مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، حضرت زکریا نے دعا کیا، اے اللہ تو دے تو ولی دے دے، مجھے ولی صفت بیٹا دے دے۔ وَھَبْ لِی مِن لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً اِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاء، اے اللہ ذرہ طیبہ پاک نسل عطا فرما۔ اللہ سے دعائیں، بیوی کے حق میں بھی دعا، بچوں کے حق میں بھی دعا، ملاقات سے پہلے بھی دعا، یہ سب دعائیں ہیں، اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ملاقات سے پہلے جو یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ شیطان اس کی آنے والی نسل کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ بیوی کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے دعا کرو، یہ دعائیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہو جاتی۔ جب اولاد ہو جائے، اس کے جو دینی امور انجام دینا اس کو انجام دیں، بر وقت اس کا عقیقہ کریں، اس کا خوبصورت اچھے سے اچھا اثر انداز نام رکھیں۔ اور جیسے ہی یقیناً بچوں کی محبت بہت بڑی محبت ہے، کبھی کبھی یہ محبت فتنے میں بدل جاتی ہے، اس کو یقیناً حدود میں رکھنا چاہیے، حد کو پار نہیں کرنا ہے۔ بچوں کی محبت ضروری ہے، چاہت ضروری ہے، ان کی تربیت کے لیے والدین اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی ضروری ہے۔ محبت اگر
اسلامی حدود کو پار کر رہی ہے۔ محبت میں آپ نے بچوں کو موبائل فون دے دیا، ٹی وی میں کارٹون لگا کے چھوڑ دیا، بچوں کو سیریل دیکھنے کے لیے چھوڑ دیے، بچوں کو غلط تربیت دے دیے۔ یہ بچے، ان کی محبت اللہ کی پناہ آپ کو کافر بنا سکتی ہے، کافر بنا سکتی ہے، معمولی نہیں یہ بات۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ جس بچے کو خضر نے مار دیا اور موسیٰ نے اس پر تنقید کی، اللہ نے فرمایا یقیناً یہ بچہ معصوم ضرور ہے، مگر کیا کرے اس کی محبت ان کے ماں باپ کو کافر بنا سکتی ہے، اس لیے ہم نے بچے ہی کو ختم کر دیا کہ بچپن میں مرنے والے جنتی ہوتے ہیں اور ماں باپ کفر سے بچ گئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ ایک نیک و صالح لڑکا ان کو پھر عطا کیا۔ بچوں کی محبت معمولی نہیں ہے، یہ محبت میں شیطان کو فتنہ بناتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو یہ مال یا اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو بچو کہ دیکھو تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، دشمن، ہوشیار رہو۔ دشمن کا مطلب یہ ہے کہ تم کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں، اس لیے بچوں سے محبت شرعی حدود میں ہونا چاہیے۔ جب بھی بچہ شرعی حدود کو پار کرے، کوئی غلطی کرے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈانٹے، اس کو مارے، اس پر تنبیہ کرے، اس پر سختی کرے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقوا الصوت فإنه عدب لهم، اے لوگو اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ، ہینٹر لٹکاؤ، اس لیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ سب۔ جہاں سختی کرنا ہے سختی کرنا ہے، جہاں نرمی کرنا ہے نرمی کرنا ہے۔ ہر ہمیشہ بچوں کے لاڑ و پیار میں اتنا غلو نہ کریں کہ بچے کہیں آپ کو رائے حق سے نکال کر لے چلیں۔ آئیے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے جو بنیادی طور پر ماں باپ کیا کرنا ہے، دعائیں کیے۔ بچے جیسے ہی زبان کھولنا چاہیں، سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ کا کلمہ نکلے۔ اللہ اکبر، یہ قول ہے افتحوا علی صبیانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے بچے کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکالو، یہ جملہ نکلنا ہے۔ بچپن ہی میں عقیدہ ان کے دل میں بٹھاؤ، بچپن میں بیٹھانے کی چیز ہے۔ عقیدے کا درس بڑے لوگ لینا نہیں ہے، پہلے بچپن میں آنا ہے۔ وہ آپ علم لیں گے، حقیقت میں عقیدہ بچپن میں ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ننھے منھے بچے سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے چند باتیں بتاؤں گا، غور سے سنو۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ عقیدہ بچپن میں سکھانا ہے، اللہ کی محبت بچے کے دل میں بچپن میں بٹھانا ہے، اللہ کا تعارف بٹھانا ہے، بتانا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ بچہ بے ساختہ اشارہ کرے آسمان کی طرف، اللہ کی محبت اتنی آ جائے، اتنی آ جائے، اتنی آ جائے، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، بھائیوں سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ بچہ اللہ سے محبت کرنے والا بنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا بنے۔ یہ تربیت دینا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ، یہیں عقیدہ سکھایا جاتا ہے۔ لاڑ و پیار سے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے باپ نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے منع دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک بڑا گناہ ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ،
ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اگر تم چھپ کر کریں گے، اگر تم آسمان کی بلندیوں میں یا پہاڑوں کی تہ میں جہاں بھی جا کر کریں گے، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ لے کر آئے گا. ننھے منھے بچے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. یہ عقیدہ سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری. بچپن میں عقیدہ سکھایا جائے بچوں کو، تبھی جا کر بچے اس لائق بنیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کا دل اتنا آباد ہوگا، اتنا آباد ہوگا. جنگ احد میں جنگ بدر میں دوڑتے ہوئے دو ننھے منھے بچے شاہین کی طرح ابو جہل پر لپکتے ہیں. ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے چچا جان بتاؤ وہ ابو جہل کہاں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ یہ معصوم بچے آگے بڑھ کر لپک کر دشمن اسلام کو نیست و نابود کرتے ہیں. کہاں سے آگئی محبت؟ حالانکہ ان پر یہ سب باتیں فرض نہیں تھیں، لیکن پھر بھی بچوں کی محبت، یہ محبت پیدا ہوتی ہے تربیت سے. 9 سال کی عمر میں علی بن ابی طالب مکہ کے ایک زبردست داعی بن کر ابھرے. 12 سال کی عمر میں مصعب بن عمیر اسلام قبول کیے، اتنے بڑے داعی بنے کہ مدینہ گئے تو 70 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ بچپن ہی تو ہے. کیسی ان کی تربیت ہوئی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، حضرت انس بن مالک کو ان کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. ایسی محبت کہ آپ کو چھوڑنا کبھی ان کو گوارا نہیں تھا. 10 سال انہوں نے خدمت کی اور فرمایا واللہ ما قہرنی ولا ضربنی، اللہ کی قسم 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے سست کہا، کچھ نہیں. کیسے پیار و لاڑ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیے ہیں. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی بٹھا دے. چنانچہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بچے اس دور میں باپ کی انگلی پکڑ کر مسجدوں کو آیا کرتے تھے. آج نہیں آتے بچے. آج ہمارا حال تو یہ ہے، اسکول نہ جائے تو ماریں گے، لیکن نماز کو نہ جائے تو کوئی بات نہیں. بلکہ ماں باپ اتنے غافل ہیں کہ بچوں کو تھپک کر سلاتے ہیں. سحری کے لیے اٹھنا بھی چاہے بچے روزے کی خاطر، ان کو ڈانٹ کر سلاتے ہیں کہ تم کو اسکول جانا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. ارے رکھے بعد میں دوپہر میں توڑ دے بھی تو ان پر کوئی عوض نہیں ہے، ان پر کوئی قضا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہاں کے قصے کہانیاں سن لیے ہیں. بچہ روزہ رکھا اور شام تک بھوکا رہ کر مر گیا. یہ قصے کہانیاں چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عاشورہ کا روزہ ننھے منھے بچوں کو رکھایا جاتا تھا. جب وہ بھوک سے پریشان ہوتے کھلونے ان کو دے جاتے تاکہ وہ اپنا دل بہلائیں اور روزے کی تربیت ان کو ہو جائے. آج ہمارے مسلم بچے چاہتے بھی ہیں تو ماں باپ ان کی تربیت کے لیے آگے نہیں بڑھتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حسن کو لے جاتے، حسین کو لے جاتے. یقیناً مسجدوں سے بچوں کو روکا جا رہا ہے اور بچے کارٹون دیکھتے ہوئے، موبائل میں فلمیں دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور مسجد کو آنا لوگوں کو گوارا نہیں ہے. یقیناً بچے شور کریں گے. جتنے متولی ہیں سن لو، بچے شور کریں گے برداشت کرو، بچے کھیلیں گے برداشت کرو، کودیں گے برداشت کرو، کسی کی پیٹھ پر چڑھ جائیں گے برداشت کرو. بچوں کا حق ہے، مسجد کو آنے دو، کیونکہ ان کی ایک صف ہے. علماء تشریف فرمائے، پوچھ لو، پہلی صف بزرگوں کی اور آخری صف بچوں کی. ان کا حق ہے مسجد میں. اس کے بعد عورتوں کی صف ہے. وہ صف ہی ختم ہو گئی. کہاں ہیں بچے مسجدوں میں؟ بوڑھے باپ آ جاتے ہیں. بچے کہاں چلے گئے؟ نہ جوان ہیں نہ بچے ہیں. جب بچے مسجد کو نہ آئیں گے تو جوان کہاں آئیں گے؟ یہ بچپن سے یہ تعلق ہوتا ہے. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو کندھے پر بٹھا کر مسجد میں لاتے، نماز پڑھتے. حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کندھے پر ہوتی، رکوع کرتے اتارتے، سجدہ کرتے اتارتے، ٹہر جاتے. نواسی کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کر رہے ہیں. ایک دن تو ایسا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. پوری صف بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں امامت چل رہی ہے.
इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, लोग परेशान हो गए। ख्याल हुआ कि शायद इसी सजदे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास कर गई। डर गए साहबा। हिम्मत करके एक सहाबी आहिस्ता सर उठा के देखते हैं, अल्लाह रे अल्लाह, क्या माजरा था, क्या मंजर था। क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु के एक नवासे हसन या हुसैन प्यारे नबी सल्लल्लाहु की पीठ पर सवार हो गए हैं और आपका लंबा सजदा चला जा रहा है। क्या अजीब माहौल है, सुभान अल्लाह। लंबा सजदा, जब तक वो खुद से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से नहीं उतरे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं तो और क्या है? ये बर्दाश्त करना है, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा खुतबा दे रहे हैं। खुतबा जुमा है, सुनो, खुतबा जुमा है। हसनैन लाल लिबास पहनकर लड़खड़ाते पैरों से मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हो गए, खुतबा छोड़ दिए, खुतबा ही छोड़ दिए। खुतबा दे रहे थे, खुतबा छोड़ दे, मेंबर से उतरे, बच्चों को गले लगा लिए, गोद में बिठाए, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना बोले। फिर उसके बाद बच्चों को बिठाकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर चढ़े, बाद में खुतबा मुकम्मल किया। क्या अजीब अहादीस है ये सब सही हदीस है, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है। सुनिए, बच्चों का हक है मस्जिद में, आप तमाम अपने बच्चों को मस्जिद ले जाएं। बच्चे गड़बड़ करें, शोर करें, आवाज करें, कोई बात नहीं, यहां तक कि तहारत भी कर दें, कोई बात नहीं। एक बद्दू आकर मस्जिद नबवी में इतनी ज्यादा तहारत कर सकता है, ये बच्चा कितना पेशाब करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पेशाब को बर्दाश्त किया क्योंकि वो नादान है। ये बच्चे तो हैं ही नादान, करने दो तहारत। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, मुतवल्लियों की, मुअज्जिनों की जिम्मेदारी है कि उसकी सफाई का एहतमाम करें। वताहिर बैतिया लित्ताइफीन वल्काइमीन वरुक्कइस सुजूद। मस्जिदों की सफाई नबियों का काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है, एहसास है, इसको मामूली ना समझे। ये बच्चे मस्जिद आएंगे, इनकी तरबियत होगी, ये बच्चे मस्जिद आएंगे तभी जाकर इनकी तरबियत होगी, वरना इनकी तरबियत नहीं हो सकती, याद रखो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, बच्चों को दरा खेलने कूदने का भी मौका दें। हमेशा दबाना, सख्ती करना भी सही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक के भाई के पास जाते थे, उम्मे सुलैम घर जाकर देखते थे कि अबू उमैर, दो उनके भाई थे, उनसे कहते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ऐ उमैर तुम्हारा ये परिंदा, ये चूजा कहाँ चला गया? तो ऐसे बच्चे खेलते कूदते भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए याकूब अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों ने गुजारिश की, अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब, ऐ अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेजो, हम सैर व तफरीह करके आएंगे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बच्चों के लिए ये चंद बुनियादी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखा। इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, इनके मुताबिक अमल करें, तभी जाकर इंशाअल्लाह ये मुआशरा सुधरेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। इस मुआशरे के लिए बच्चे बहुत अहम रोल रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नमाज की ताकीद की, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इज़ा बलगू सबअ, 7 साल की उम्र से उनको नमाज का पाबंद बनाओ। 10 साल की उम्र में नमाज छोड़े तो उनको मारो और उनके बिस्तरों को अलग अलग रखो। ये सब बहुत ही अंदर की बातें हैं, वाज़ेह बातें हैं, इसको समझना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे बच्चियां, घर के सारे लोग एक साथ सो रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरई अहकामात हैं उसकी पाबंदी करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन इन बातों को जो भी यहाँ कहीं किताब और सुन्नत की रोशनी में सही मानों में अमल करने की हमको तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों पर रहम फरमाए। सबसे आखिरी बात यह है मेरे भाइयों, याद रखो, बच्चे पैदा होने से पहले से लेकर बच्चों की पूरी जिंदगी भर माँ बाप की जिम्मेदारी है उनके लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करें। अक्सर और बेशतर माँ बाप दुआ नहीं करते, और करते भी हैं तो नऊज़ बिल्लाह बदुआ करते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं करना चाहिए, हरगिज़ बदुआ ना करें, जरूर लगेगी। एक माँ अपने बच्चे जुरैज के लिए बदुआ करी, इतने नेक मुत्तकी को उनकी बदुआ लग गई, उस जुरैज को जलील होना पड़ा। माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के लिए हरगिज़ बदुआ ना करें, दुआ करें, दुआ करें। मक्के मुकर्रमा में एक बच्चा बहुत शरारत कर रहा था, हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह ने हमको सुनाया, बहुत शरारत कर रहा था मस्जिद हराम में। जैसे ही अज़ान इक़ामत का वक्त हुआ
ماں نے کہا اے اللہ میرے اس بچے کو اس مسجد حرام کا امام بنا دے. شرارت کرا تو ایسی دعا دی. تو بچہ کیا بنا معلوم ہے؟ وہ بچہ بنا عبد الرحمن السدیس. وہ بچہ عبد الرحمن السدیس بنا. یہ ماں کی دعا ہے, ماں کی دعا جہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے. وہی ماں بدعا کری, جرے تو نیچے اتار کے مارا گیا. بدعا نہ کریں, بچوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دعا سکھایا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو ہمارے بچوں کو متقی بنا دے. دعا سکھائے, دعا کیجیے. یہ آخری درخواست ہے, دعا کیجیے, دعا کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا, ایک مسافر کی دعا, ودعوة الوالد لولده. باپ یا ماں کی دعا بیٹے کے لیے ضرور قبول ہوگی, اس میں شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے دعا کریں, ان کی تربیت کے لیے فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کو نیک و صالح بنائے, نمازی بنائے, متقی بنائے, اور ہم سب کو اس اجتماع سے زیادہ دینی فائدہ اٹھانے والا بنائے. آمین. صلی اللہ علیہ رسول کریم. وآخر دعوانا الحمد للہ.